العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق اور فضل دے نال اسی نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر مسجد چا میرا کریم اللہ ساڈا بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج دی گفتگو دا موضوع ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دا تذکرہ اور آپ دے وصال دے متعلق انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سن تمام امہات المؤمنین دا ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے دے نال جڑا میں دس دی آیا کریمہ پڑھی سورۃ احزاب دے وچوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنہ دیاں جاننا تو قریب ہے، اور ان دے نال ہی اللہ اگے فرمایا وازواجہ، نبی دیاں ازواج نبی دیاں بیبیاں امہاتہم، وہ تھوڑیاں ماواں نے۔ یہ اللہ دے قرآن نے رب دا فیصلہ ہے۔ رب فرمائندا ہے کہ میرے نبی دیاں جتنیاں بیبیاں نے وہ قیامت تک مومنہ دیاں ماواں نے۔ میرے بھائیو، اس دے اندر کوئی شک نہیں کہ جن دا بھی تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہو جاندا ہے ان دی شان اعلیٰ تے اچھی ہو جاندی ہے۔ یہ پہلے زمانے دیاں عام عورتاں آئیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت ہوئی، آپ دے حرم پا کے چائیاں تے فضیلت مل گئی کہ اے مومنہ دیاں ماما بن گیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج بعد روایات 11 نے اور بعد روایات 13 نے۔ جتنیاں بھی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حرم پاک اے ساریاں ساڑیاں ماواں نے، اور اے ساڑیاں ماواں کسے سانو بندے نہیں دسیاں بلکہ خالق کائنات نے سانو فرمایا ہے کہ میرے نبی دیاں بیویاں تھوڑیاں ماواں نے۔ میرے بھائیو، اگر ایک فضیلت ہوئے نا، اصحابہ کو ایک فضیلت ہے تو انہاں دی مثل دنیا تے نظر کوئی نہیں آوندی۔ آل رسول کو ایک فضیلت ہے کہ انہاں دی رگاں وچ مصطفیٰ دا خون ہے، انہاں دی مثل دنیا تے نظر کوئی نہیں آوندی۔ ازواج رسول کو ترے نسبتاں نے۔ پہلی نسبت کہ وہ نبی دیاں بیویاں نے۔ یہ ایسی نسبت ہے کہ نبی دیاں بیویاں کہ ان دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس سے فرمائندا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی دیاں بیویوں تھوڑیاں ورگیاں کائنات تے تھوڑی مثل کوئی نہیں۔
یہ بڑی فضیلت اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی کہ جیڑا بھی میرے نبی دے نکاح وچ آئیاں نے رب فرمائندا ہے تسی بے مثل ہو گئیاں ہو، پوری روح زمین تے تھوڑی مثال کوئی نہیں. یہ ایک فضیلت ہے، نبی دی بیوی ہونا ایک فضیلت ہے. دوسری فضیلت ہے کہ اے انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج اور بیویاں ساڑیاں ماما نے. ایک بندے دی ماں دی بڑی شان ہے، توجہ میرے حال کریا جی، ایک بندے دی ماں دی بڑی شان ہے، تھوڑی میری ماں دی بڑی شان ہے. رب فرمائندا کہ میں 70 ماما نال زیادہ پیار کرنا، میں جنت ماں دے قدمہ چ رکھی ہے. یہ تھا نا کہ چند بچیاں دی ماں دی یہ شان ہے، تے جیڑی پوری کائنات دیاں ماما ہون انہاں دیاں شاناں کی نے. یہ دوسری فضیلت ہے. انہاں پاک عورتاں دی تیسری فضیلت یہ ہے کہ وہ جتھے مومنہ دیاں ماما بھی نے، نبی دیاں بیویاں میں نے، وہ نبی دیاں صحابیہ بھی نے. انہاں نبی دا چہرہ بھی ویکھیا، نبی دا کلمہ بھی پڑھیا، صحابی بھی بن گئیاں. ایک صحابی ایک پاسے ہوئے، ساری روح کائنات دوسری پاسے ہوئے تے روح کائنات دے سارے ولی غوث مقابلہ نہیں کر سکتے. اترائے فضیلتاں نبی دیاں ازواج نو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والیاں نو اللہ نے او عطا فرمائیاں نے کہ روح زمین تے اللہ نے کسے نہیں عطا فرمائیاں. چونکہ اج نامہ روزہ ہے، صبح 10واں روزہ ہے، 10ویں روزے ام المومنین تھوڑی تے میری ماں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پہلی بیوی مبارکہ جنہاں نو ملکہ عرب کیا جاندا ہے، عرب دی ملکہ، انہاں دا وصال ہے. اج اسی سارے انہاں دی بارگاہ مقدسہ وچ اپنی حاضری پیش کرنی ہے. آپ دا نام نامی اسم گرامی حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. آپ دا لقب طاہرہ، طاہرہ دا معنی ہے پاکیزہ، گندگی جن دے قریب نہ جاوے انہوں کہندے نے طاہرہ. اگر کوئی کلمہ پڑھن تو بعد پاک ہوئے تے کمال یہ بھی بڑا ہے. کوئی عورت کلمہ پڑھن تو بعد پاک ہوئے کردار دے لحاظ نال یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر عورت اس دور دے اندر پاک ہوئے جس دور دے اندر گناہ نو گناہ ہی نہ سمجھیا جاوے، جس دور دے اندر زنا بھی عام ہوئے، جس دور دے اندر ہر برائی عروج تے ہوئے، اس دور دے اندر کسے عورت دا نام طاہرہ ہونا یہ بڑی بات ہے. دور جہلیت دے اندر آپ دا کردار اتنا کو پاکیزہ ہے کہ مکے والے آپ نو طاہرہ کہہ کے پکار دینا. اور آپ دی کنیت ام ہند، یہ آپ دی کنیت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال چوتھی پیڑھی تے جا کے ایک خاندان ہو جاندہ ہے. حضرت خدیجہ بنت خلید بن اسد بن عبد العزا بن قصی، قصی تے جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا شجرہ نسب اور خدیجہ کبریٰ دا شجرہ نسب جا کے جڑ جاندہ ہے. آپ دی والدہ محترمہ دا نام فاطمہ ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ واقعہ فیل جس وقت ابابیلاں دے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ دی حفاظت فرمائی، اس نو واقعہ فیل کیا جاندہ ہے. جیڑی سورت فیل علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس وضاحت کے اندر نہیں جانا چاہتا. واقعہ فیل تو 15 سال پہلے خدیجہ الکبریٰ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اور 15 سال دی عمر چاپ دے والد نے خلید نے آپ دا نکاح جڑا کیتا ہے ابو حالہ تمیمی دے نال آپ دا نکاح کیتا ہے. اس دے وچوں آپ نو 2 بیٹے اللہ نے دیتے نے. پہلے دے نام ہند ہے، دوجے دا نام حارث ہے. کنیت ابو ہندہ ہے، اس بڑے بیٹے دی وجہ تو آپ دی کنیت ہے. اور اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی ہے جن دا نام زینب سی. ابو حالہ تمیمی فوت ہو گئے تے پھر دوسرا نکاح آپ دا عتیق نامی شخص دے نال ہویا. ان دے وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا دیتا جن دا نام ہے عبداللہ. وہ بھی فوت ہو گیا. آپ دے والد گرامی دا بھی وصال ہو گیا تے وصال تو بعد آپ دے والد گرامی مکہ دے بہت بڑے تاجر سن، امیر ترین بندے سن مکہ دے. وصال تو بعد خدیجہ الکبریٰ نے سارا اپنے باپ دا تجارت دا معاملات اپنے ذمے لے
اور بندیاں نو منافع دے کے بھیجدی ہے کاروبار واسطے دوجے ملکاں دے اندر جا کے منافع وہ لے کے آندے سن انہاں نے کچھ پرسنٹ وہ دیندی سی جس وقت مکہ دے اندر یہ بات مشہور ہوگی ادا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر 23 یا 26 سال ہے یہ بات مشہور ہوگی کہ عبداللہ دا بیٹا جڑا محمد ہے بڑا ایماندار ہے بڑا سچا ہے تو آپ نے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا میرے آقا نے ادا اعلان نبوت نہیں فرمایا آپ نے اپنا مال دے کے ملک شام بھیجیا بصرہ دی طرف اور اپنے غلام ایک میسرہ نامی غلام جڑا حضرت ختیجہ الکبریٰ دا خاص غلام سی ان دے ذمے لگایا کہ تو انہاں دی خدمت کرنی ہے میں اختصار دے نال عرض پہ کرنا ماں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاچا جان حضرت ابو طالب دی اجازت لے کے مال تجارت لے کے ملک شام گئے رستے دے اندر ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت دے تھلے تشریف فرما ہوئے سامنے گرجا گار سی یہودی دا راہب دا نستورہ اس دا نام سی اس نے میسرہ نو کیا کہ شخص کون ہے نوجوان جڑا اس درخت دے تھلے بیٹھا ہے آپ نے فرمایا ہاشمی قبیلے دا خاندان دا ایک نوجوان ہے نام محمد ہے تو اس نے کیا کہ میں تورات اور زبور دے اندر پڑھیا ہے کہ اس درخت دے اندر نبیاں تو علاوہ آج تک کوئی نہیں بیٹھا اس درخت دی یہ کرامت آئی انبیاء تو علاوہ کوئی نہیں بیٹھا میسرہ کہندا کہ میرے ذہن دے اندر اس راہب دی بات گھر کر گئی وہ بھی گل میرے ذہن دے اندر ہے میرے دل و دماغ دے اندر ہے پھر بصرہ دی منڈی اچ گئے لوکی خریداری پہ کر دینے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے آیا تاجر اس کیا کہ تو اپنے مال دی لات اور عزا دی قسم کھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روح زمین تینا تو وڈا میرا دشمن کوئی نہیں میں نہیں قسم کھانی او خریدار میسرہ نو سائڈ تے لے گیا تے اسا کیا کہ یہ بندہ کون ہے سارا تعارف غلام نے کرایا جس وقت اس خریدار نے تعارف سنیا اس کیا کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ دے آخری نبی ہوئے میسرہ کہندے نے کہ اس تو بعد میرے دل وچ پہلی بڑی میں خدمت کر رہا سی اس پہلے راہب دی بات پھر منڈی دی اندر اس خریدار دی بات یہ دو گواہیاں سن کے تے میں خدمت وچ مزید اضافہ شروع کر دیتا جس وقت مکے وچ واپسی آئے مال تجارت لے کے حضرت ختیجہ الکبریٰ بالے خانے تے دوسری منزل تے کھڑی آئی ویندی پہ یہ قافلے تے ویندی پہ اسید کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سر انور تے بدل سایہ پہ کر دینے سارے قافلے والیاں دے دو پہ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سر انور تے وہ بدل دا سایہ ہے دھوپ نہیں اس سارے معاملات ویکھ کے میسرہ غلام نے بھی پھر دسیا ختیجہ الکبریٰ دے دل وچ خواہش پیدا ہوئی کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال نکاح کرا اس حوالے دے نال میرے بھائیو آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیڑی حضرت ختیجہ الکبریٰ دے سکے بھائی آپ دے سکے بھائی عوام بن خلید دے گھر سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سکی پھوپھی ختیجہ الکبریٰ دے سکے بھائی دے گھر سی ان دے وچوں پیدا ہوئے زبیر بن عوام جنہوں زبیر بن عوام کیا جاندہ ہے آپ نے آپ دی پھوپھی نے بلایا اور بلا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر دے حوال پوچھنے شروع کر دیتے کہ اے نوجوان گھر کس طرح صبح بسر کرتا ہے رات کس طرح بسر کرتا ہے اور جس وقت یہ سارے معاملات دل تو پہلے دے چکی سی میسرہ دی گواہی سن کے کہ فلاں راہب نے اس طرح کیا تے اور اپنی اکھاں نال نظارہ ویکھ کے کہ سارے قافلے والے دے دھوپ پی آوندی ہے آقا دے سار تے دھوپ نہیں پی پاوندی فدا تا پہلے ہی ہو چکی سی پھر حضرت صفیہ کو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے احوال دریافت کیتے پھر نفیسہ بنت امیہ دے ذمے لگایا کہ میرا پیغام نکاح دا پیغام لے کے تسی جاؤ پیغام لے کے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ بات اپنے چاچا ابو طالب کو پوچھاں گا وہ راضی ہون گے تو میں ہاں کراں گا تو آپ نے اپنے چاچا جان کو یہ دریافت کیتا کہ پیغام نکاح آیا ہے جناب ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹا اگر نکاح دی دعوت آئیے پیغام آیا تو ہاں کر دے نکاح کر لا
میرے بھائیو ایک منٹ واسطے اتنے روک کے میں ایک بات کرنا چاہنا ہوں. دنیا تے بڑے بڑے تاجر آئے نے، بڑے بڑے تجارت کرن والے آئے نے، تے تجارت دے وچوں بڑیاں نو بڑا بڑا منافع حاصل ہویا ہے. جیڑا منافع خدیجہ الکبریٰ نے تجارت وچوں حاصل کیتا ہے، روئے زمین تے یہ جا منافع کسے نہیں حاصل کیتا. ہو سکتا کسے تاجر نو لاکھ روپیہ منافع آوے، کروڑاں دا منافع آوے، لیکن خدیجہ الکبریٰ او ہستی نے جنہاں نو تجارت دے وچوں کوئی دنیاوی منافع تر ایک سائڈ تے رہ گیا، تجارت دے وچوں یہ جا منافع آیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مل گئے. سارے نو تجارت دے وچوں مال ملدا ہے، پیسہ ملدا ہے. خدیجہ الکبریٰ میں تیرے قدمہ تو قربان، تینو تجارت وچوں محمد مصطفیٰ مل گئے، سرکار مل گئے. تو میرے بھائیو آقا علیہ السلام نے جناب ابو طالب اپنے چاچا جان دی رضا مندی نال وہ نکاح دا پیغام قبول کر لیا کہ میں راضی ہاں، میں نکاح کرنا. اس بات تے رضا مند ہو گئے آقا علیہ السلام. حالانکہ پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نو نکاح دے بڑے پیغام ہوندے سن، لیکن آپ انہوں نے رد کر دیندیاں سن، کسی دا نکاح دا پیغام قبول نہیں سی کر دیاں. آقا علیہ السلام دی باری خود خدیجہ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجیا ہے. تو میرے بھائیو جس وقت رضا مند ہوئے تو آقا علیہ السلام تیار ہو کے برات دی شکل خدیجہ الکبریٰ دے گھر گئے. جس وقت اس وقت دے مطابق برات دا رواج سی، اور کریم آقا علیہ السلام دے نکاح دا خطبہ آپ دے چاچا جان جناب ابو طالب نے پڑھیا. میں پھر عرض کرنا کہ آقا علیہ السلام دے نکاح دا خطبہ آپ دے چاچا جان جناب ابو طالب نے پڑھیا. ان دا مفہوم میں تھوڑے سامنے تھوڑا جا خلاصہ رکھ دینا. عربی دے اندر انہاں پڑھیا ہے کہ ساریاں تعریفاں صلی واسطے نے جس نے سارے نبیاں نو مبعوث فرمایا ہے، جس نے سن ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دی اولاد چو پیدا کیتا ہے، جس نے سانو خانہ کعبے دا متولی اور محافظ بنایا ہے، اور روئے زمین تے سانو عزت اتنی بخشش ہو کہ ساڑھے ورگا روئے زمین تے کوئی نہیں. بے شک میرا بھتیجا محمد مال دنیا دن دے کل کوئی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھتیجے نو ایسے اخلاق نال نوازیا ہے کہ دنیا تے یہ اخلاق کسے کل نہیں. آپ نے خطبہ نکاح دا پڑھیا تے پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ دے چاچا ذات بھائی ورقہ بن نوفل جڑے اس وقت تورات اور زبور دے ایک عالم سن، جانن والے سن. پہلے آپ نے خدیجہ الکبریٰ نو خواب بھی آیا سی نا، بخاری شریف دے اندر موجود ہے. خدیجہ الکبریٰ فرمائدیاں کہ میں خواب دے اندر ویکھیا میرے گھر آسمان تے سورج میرے گھر وچ آ گیا، آفتاب میرے گھر وچ اتر آیا تے اس آفتاب دی روشنی نال میرا گھر بھی روشن ہو گیا تے سارا مکہ روشن ہو گیا ہے. تے ورقہ بن نوفل نے اس خواب دی تعبیر دسی کہ اے خدیجہ ان قریب تیرا نکاح ایسے بندے نال ہوئے گا جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دا آخری نبی ہوئے گا. تو پہلا خطبہ ابو طالب نے پڑھیا، دوسرا ورقہ بن نوفل نے. انہوں نے بھی یہ گلاں کیتیاں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانی عزت افضائی دیتی. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے نکاح دے اندر حق مار 20 اونٹ دیتے. 20 اونٹ میرے آقا علیہ السلام نے حق مار ادا کیتا. اور میرے بھائیو کریم آقا علیہ السلام دی اس وقت ظاہری عمر مبارک 25 سال ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ دی عمر مبارک 40 سال ہے. کریم آقا علیہ السلام دی عمر مبارک 25 سال ہے، خدیجہ الکبریٰ دی عمر 40 سال ہے. تے پورے 25 سال خدیجہ الکبریٰ تنہا میرے آقا علیہ السلام دے نکاح وچ رہیاں نے. گل سمجھیا جی، میرے آقا علیہ السلام دی عمر مبارک ساری 63 سال ہے. 25 سال دی عمر وچ پہلا نکاح کیتا. جس وقت کریم آقا علیہ السلام دی عمر مبارک 50 سال ہوئی ہے، خدیجہ الکبریٰ دی وصال ہویا ہے.
پچھے 13 سالوں دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر سارے نکاح فرمائے دے 25 سال ختیجہ الکبریٰ تنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح وچ رہیاں نے۔ میں اس گل نو کھولنا چاہنا چاہ کے تواڈے ذہن دے اندر یہ بات بیٹھ جاوے۔ میرے بھائیو جیڑا صحابی ایک ویری ویکھ لوے نا نبی دے چہرے نو ایمان دی حالت نال، ایک دفعہ جیڑا بندہ ایمان دی حالت نال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے نو ویکھ لوے اس نو صحابی کہندے نے۔ اگر وہ ایک پاسے ایک صحابی ہوئے دوجے پاسے سارے غوث آ جان، سارے ولی آ جان، ایک صحابی دی قدر نو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے غار ثور دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو 3 دن تے 3 راتاں تنہائی دے اندر گزاریاں۔ 3 دن تے 3 راتاں تنہائی دے اندر ابو بکر صدیق نے بسر کیتیاں نے، کلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی فرمائندے ہے کہ اے ابو بکر میری زندگی دیاں ساریاں نیکیاں لے لا، وہ 3 دن والی غار والی نیکی میں دے چھڑ۔ میرے بھائیو میں بات جے سستی تے بکرنا من انہاں 3 دن بسر نہیں تنہا میرے آقا نال کیتے، 25 سال گزارے نے۔ شاید کہ تسی حضرت ختیجہ الکبریٰ دی شان اور فضیلت تھوڑے دل و دماغ کے چاہے ابو بکر صدیق صرف 3 دن گزارے نے تو عمر فاروق آندے نے ابو بکر ساری زندگیاں دے نیکیاں لے لا، او نیکی میں دے چھڑ۔ تو ختیجہ الکبریٰ دے قدمہ تو اسی قربان جنہ 25 سال مصطفیٰ دی سنگت دے اندر تنہا گزارے نے۔ آدھی پھر کتنی کو شان اور عظمت ہونی ہے۔ 25 سال تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جتنی دیر تک آپ حیات رہیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تو میرے بھائیو جس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال، تو آپ دے بطن وچوں اللہ تبارک و تعالی نے ساری اولاد عطا فرمائی۔ ایک بیٹے تو علاوہ ایک بیٹا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ابراہیم، وہ حضرت ماریہ دے بطن وچوں ہویا ہے۔ باقی ساری اولاد حضرت ختیجہ الکبریٰ دے بطن وچوں۔ اج کچھ بندے آندے نے عمرہ نہیں ملدیاں، میرے بھائیو سارا کچھ جائز ہے، نہ منن والیاں واسطے کوئی دلیل نہیں۔ جس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان آندا سی، حضرت ختیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے کہ غار ہرار دے اندر تشریف لے جاندے سن، میں کھانے پینے دا انتظام کرنا۔ ایک دن پہلا وہی جس وقت نزول ہویا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم تے کپ کپی داری ہے، بخار دا عالم ہے، گھر تشریف لے آئے تے 4 پائی تے لیٹ گئے تے آپ نے فرمایا ختیجہ میرے تے کمبل اڑا دیو۔ تے حضرت ختیجہ الکبریٰ نے دریافت کیتا، پوچھیا تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین دے بارے بتایا۔ آپ نے دلاسہ دیتا کہ اے میرے سر دے تاج، تھوانو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تسی رشتہ داراں دے خیال کرن والے ہو، تسی غریباں دا دکھ اپنے سر تے اٹھائن والے ہو، تسی فقراء مسکیناں دی مدد کرن والے ہو، تسی رشتہ داراں نوں جوڑن والے ہو۔ یہ آپ نے دلاسہ دیتا اور قیامت تک عورتاں نوں یہ سبق دیتا ختیجہ الکبریٰ نے، اگر خامد تے مشکل وقت آ جاوے تے پہلے بیوی دا حق بندا اپنے خامد نوں دلاسہ دینا۔ آپ پھر آپ نوں لے کے گئیاں ایک راہب کول، اور راہب دے کول جا کے جڑا تورات اور انجیل دا ایک عالم سی، راہب عیسائی سی، جبریل دے بارے فرشتے دے بارے بتایا تے اس نے کیا کہ اللہ دا فرشتہ ہے جڑا نبیاں کو لاؤندا ہے۔ پھر حضرت ختیجہ الکبریٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوویں کٹھے ورقہ بن نوفل کول گئے، اپنے چاچا زاد بھائی کول۔ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارے معاملات دسے تو آپ نے فرمایا وہ جبریل ہے جڑا آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک اللہ دے نبیاں کول اور اللہ دے رسل کو لاؤندا رہا ہے۔ اے ختیجہ میں گواہی دینا کہ اللہ دے رسول دے۔ تو میرے بھائیو جس وقت پتہ لگ گیا تو پھر دوبارہ جل کفیت چند دن تو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائندے نے کہ میں گھر تو باہر نکلیا تو پھر گھر تو بعد جبریل امین نے میں واپس آ گیا۔ پھر وہ کفیت سورت مدثر دیاں آیات دا نزول ہویا،
تے اس آیات کریمہ دی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح حکم فرما دیتا کہ تسی تبلیغ کرو، دین دی تبلیغ کرو۔ تے سب تو پہلے جس ہستی نے کلمہ پڑھیا ہے وہ خدیجہ الکبریٰ نے۔ حالانکہ میرے بھائیوں یہ میں ایس معاشرے دی بات پہ کرنا، باہر والے تے من جاندے نے، گھر والے بڑے اوکھے منتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت تک فرمائی یہ تے پہلا کلمہ اور پہلی خاتون ہے جس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، اور اپنا سارا مال آپنوں ملکۃ العرب دے لقب نال یاد کیتا جاندہ ہے، عرب دی ملکہ، اور اتنا مال ہے کہ ساری عمر بھی اگر بہ کے کھاندیاں تے نہیں سی مکدا، اتنا مال تجارت، نکاح تو بعد آپ نے سارا مال اپنے خامد دے حضور پیش کر دیتا۔ جس وقت کریم آقا علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، مخالفت عروج تے ہندی گئی، اور اتنی کو مخالفت ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے جبل ابو قبیس تے کھڑے ہو کے اعلان نبوت کیتا، مکے والیاں نے بات نہ سنی، ابو لہب نے کہہ کے چلا گیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے مولا کائنات نے فرمایا کہ اونٹ ذبح کرنے آؤ، دعوت میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی، پھر اپنے خاندان نو بلایا۔ 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان دی افراد دے سامنے کیا کہ میں اللہ دی طرف حکم آیا دین دی تبلیغ دا، تھوڑے چکون ہے میرا ساتھ دین والا۔ مولا کائنات مجمع چو خاندان چو کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے اشارہ کر کے فرمایا بیٹھ جا علی۔ دوسری مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ جملے دہرائے، پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے پھر اشارہ کر کے بٹھایا، مولا کائنات بچپن دا عالم ہے۔ پھر تیسری مرتبہ جس وقت اعلان فرمایا کہ اے میرے قبیلے والے ہو میرے ساتھ کون دے گا، پھر مولا کائنات کھڑے ہو گئے۔ آپ نے عرض کیتی یا رسول اللہ اس قبیلے چ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، علی تھوڑے ساتھ ہے، علی تھوڑے ہر موقع تے نال ہے۔ تے میرے بھائیو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پہلا کلمہ پڑھیا ہے، تے پھر حضرت مولا کائنات نے پہلا کلمہ پڑھیا۔ تے مکے وچ مخالفت عروج تے ہوگی، دن بدن بندے دائرہ اسلام اس داخل ہو رہے نے۔ پھر خاندان واریاں نے بنو ہاشم نال بائیکاٹ کیتا، ایک تحریر لکھی، تحریر لکھ کے انہاں خانہ کعبے دی دیوار دے نال لٹکا دیتی۔ اندے سی کہ اس خاندان نال ملاقات بھی نہیں کرنی، کھانا پینا بھی نہیں دینا، انہاں نہ رشتہ بھی نہیں ایسے طے کرنا، نہ رشتہ لینا نہ دینا، بالکل مکمل بائیکاٹ۔ اور جس وادی دی اندر پناہ لئی انہوں شیب ابی طالب کہندے نے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی 3 سال جس وادی دے اندر رہے، آپ دی روٹین آئی کہ رات دے پہلے پار جتھے آقا علیہ السلام آرام پہ فرمائے دینے، آپ نو اٹھائنا اور اپنے دوسری جگہ تے پا دینا، تے آقا علیہ السلام دی جگہ تے اپنے بیٹے نو لٹا دینا۔ آپ اس مقصد واسطے کر دیا کہ اگر کوئی نقصان پہنچے تو میرے بیٹے نو پہنچے، میرے بھتیجے نو کوئی نقصان نہ دے۔ اس موقع تے بھی شیب ابی طالب دے اندر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ تو قربان جاواں، ساری عمر جنہاں نو ملکہ عرب کیا جاندہ، جنہاں ناز دے اندر رکھرے دے اندر اپنا بچپن اپنی جوانی بسر کیتی، امیری دے اندر کسی شے دی کمی نہیں سی، ہر چیز ریل پہ لائی، لیکن کریم آقا علیہ السلام دے نکاح وچ آئیاں نے تے پھر پتے کھا کے بھی گزارا کیتے نے اور زبان تے شکوہ نہیں لے آندا۔ میرے بھائیو یہ جملے میرے کول تھوڑے کول میری جملے ایمانت نے، گھر جا کے اپنے بچیاں نو اپنے بیویاں نو یہ دسیا جے، یہ پیغام دے ویا کہ جیڑی تھوڑی میری ماں ہے خدیجہ الکبریٰ، امیر ترین مکہ دی بی بی، لیکن سرکار دے نکاح وچ آئیاں نے، پھر اگر ایسا بھی وقت آیا پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پیا تے آپ نے کیتا ہے تے شکوہ نہیں کیتا۔ آج تا میرے بھائیو جیڑی دین تو دور بچیاں آج تا یہ آندے نا تسی ماں پیو دے گھر بڑا کچھ جائے، تیرے گھر آ کے میں سے بھوکی مار گیا۔ آپ دی سیرت دستی ہے بچیاں نو، عورتاں نو، کہ اگر خامد دے سکھ دے حالات ہون پھر بھی عورت گزارا کرے، اگر خامد دے تنگی اور دکھ دے حالات آ جان پھر بھی عورت اپنے خامد نہ گزارا کرے۔ آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ جس وقت 3 سال گزر گئے، کریم آقا علیہ السلام نے ایک دن اپنے چاچا جان نے فرمایا کہ چاچا جی جیڑا معاہدہ سی اس نے دیمک ختم کر دیتا ہے،
آپ نے فرمایا بیٹا تین کس طرح پتہ چلیا ہے؟ تو عرض کی تھی چاچا جی مینوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسیا ہے۔ حضرت ابو طالب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گل سن کے مکہ شریف 3 سال تو بعد گئے۔ ابو جال، ابو لاب، عتبہ، شیبہ نے کیا کہ ہو سکتا ہے ابو طالب معافی منگن آ جاوے، ہو سکتا ہے معافی منگن آیا ہوئے، لیکن جنابی ابو طالب نے فرمایا کہ جڑا معاہدہ لے آؤ وہ تو ختم ہو گیا، دیمک چاٹ گئی اس نو۔ گئے خانے کعبے دا دروازہ کھولیا، باقی دیمک ختم کر دیتا سی۔ ابو جال پوچھن لگ گیا کہ تین کس طرح پتہ لگ گیا ہے؟ ابو طالب کے معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بھتیجے محمد نے دسیا ہے اور میرے بھتیجے نو اللہ نے دسیا ہے۔ اس وقت مکے والیاں نے بھی کیا کہ یہ تو محمد جادوگر ہے۔ میرے بھائیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مقدر تو قربان، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیتا، کفر دا دور ہے، عروج دے کفر ہے، لیکن گھر تو باہر محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابو طالب دیتے نے تے گھر دے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ دیتیاں نے۔ باہروں کوئی پریشان کردا تے ابو طالب اس نو روک دے نے، گھر دے اندر کوئی پریشانی ہوندی ہے تے دلاسا خدیجہ الکبریٰ دیندیاں نے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 محافظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا فرمائے، اور جتنی دیر تک جنابی ابو طالب رہے نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نے کہ میں کھلے سینے نال دعوت تبلیغ کی تھی، اور جس وقت حضرت آپ دا وصال ہو گیا شیب ابی طالب تو بعد جناب ابو طالب دا وصال ہویا، ابو طالب دے وصال تو 3 یا 5 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہویا۔ سوگ 3 دن نے شریعت دے اندر، شریعت کہندی ہے جتنا بھی کوئی بڑے تو بڑا رشتہ دار عزیز و اقارب کوئی دل دا ٹکڑا فوت ہو جاوے 3 دن سو گے۔ میں قربان جاواں حضرت خدیجہ الکبریٰ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا جان نال آقا دی محبت تو قربان جاواں۔ پہلے آپ دے چاچا جان دا وصال ہویا، پھر خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہویا۔ میرے آقا نے 3 دن نہیں فرمایا بلکہ فرمایا عام الحزن، یہ پورا سال ہی غم دا سال ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہے سارا سال ہی غم دا سال ہے کہ میرے 2 محافظ دنیا تو چلے گئے۔ تو میرے بھائیو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو حدیث روایت ہے، اور بخاری اور مسلم دی متفقن علیہ حدیث ہے۔ آپ فرمائیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت نال خدیجہ الکبریٰ دا ذکر کر دیا ہے۔ ہر موقع تے اگر گوشت گارے چاہیا ہے یا حضرت خدیجہ الکبریٰ دی سہیلیاں نو بھیجو، اگر خدیجہ الکبریٰ دی امشیرہ گارے داخل ہوئیے ان دی آواز سن کے آقا فرمائیں کہ یہ آواز میری خدیجہ ورگی ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ فرمائیں کہ کسی عورت تو اتنا میں رشک نہیں کیتا جتنا خدیجہ الکبریٰ دی ذات میں رشک کیتا ہے۔ اور بعد حدیث دی اندر ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا تھوان خدیجہ الکبریٰ تو سوا دنیا تو کوئی عورت نظر ہی نہیں آؤندی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ جس وقت ساری روئے زمین نے مینوں جھٹلایا ہے خدیجہ الکبریٰ نے میرے تے ایمان لے آندا ہے۔ جس وقت انہیں مال دی ضرورت ہے خدیجہ الکبریٰ نے مال دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو اتنا حضرت عائشہ صدیقہ فرمائیں اگر بخاری و مسلم نے پڑھیے تو ہر حدیث کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع تے اپنی اہلیہ دا ذکر کر دینے، کدی عید دا موقع، عید قربان دا موقع، ہر موقع تے اپنی اہلیہ نو یاد کر دینے۔ میرے بھائیو اگر اہلیہ ہوئے نا نیک، بیوی ہوئے نیک، انہوں یاد رکھنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ بیوی ساتھی نیک ہوئے تو دنیا تو چلی جاوے، انہوں یاد رکھنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ تو میرے بھائیو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرمائیں جگہ جگہ تے میں نے انہیں محسوس ہوندا سی کہ ساری کائنات محمد محمد کر دیئے اور مدینے والا ختیجہ ختیجہ کر دیئے۔ عائشہ صدیقہ فرمائیں ہر موقع تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان چو اپنی اہلیہ دا ذکر، میری ختیجہ دی آواز، میری ختیجہ دی سہیلیاں، میری ختیجہ ایسا۔
عائشہ صدیقہ فرمائے ساری کائنات مصطفیٰ دا ذکر کر دیئے اور مصطفیٰ دی پاک زبان چو خدیجہ الکبریٰ دا ذکر نکل داوے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے محبوب نے فرمایا کہ میں جندے نال نکاح کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں جندے نال نکاح کیتا ہے، یا اپنیاں دیاں دا جنہ نال نکاح میں کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا سارا اللہ دے حکم نال کیتا ہے۔ اگر میں خدیجہ الکبریٰ نال نکاح کیتا ہے تو رب نے حکم فرمایا ہے۔ عائشہ صدیقہ نال نکاح کیتا ہے تو رب نے حکم دیتا ہے۔ اگر حضرت صدوہ نال نکاح کیتا ہے تو رب نے حکم دیتا ہے۔ حضرت ام المومنین مامونہ نال نکاح کیتا ہے تو رب نے حکم دیتا ہے۔ اگر ام حبیبہ نال نکاح فرمایا تو رب نے حکم دیتا ہے۔ اگر ام سلمہ نال نکاح کیتا ہے تو رب نے حکم دیتا ہے۔ اگر میں اپنی بیٹی علی نو دیتی ہے تو وہ بھی رب دے حکم نال۔ اگر میں اپنی بیٹی رقیہ دا نکاح عثمان غنی نال کیتا ہے تو وہ بھی رب دے حکم نال کیتا ہے۔ اگر میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان غنی نال کیتا ہے میں وہ بھی رب دے حکم نال کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جنہ نال میں نکاح کیتا ہے رب دے حکم نال، اپنی بیٹیاں دا نکاح جنہ نال میں کیتا ہے وہ بھی رب دے حکم نال۔ ایویں نہ کوئی اپنی زبان دراز کردہ رہے۔ حضور نے فیصلہ سنا دیتا ہے کہ میں رب دے حکم تو بغیر نہ اپنا نکاح کیتا نہ اپنے بیٹیاں دا کیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دا وصال ہویا تو میرے آقا نے فرمایا پورا سال غم دا سال ہے۔ آخری ٹائم میں بیمار ہو گئیاں، شیب ابی طالب تو واپس آئیاں، بیمار رہن لگ پیاں، افاقہ نہیں ہو رہا۔ ایک دن کریم آقا علیہ السلام گئے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے معافی منگی کہ یا رسول اللہ اگر تھوڑی خدمت دے اندر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہوئے کملی والیا میں معاف کر دیا جی۔ اور پھر دوسری بات آپ نے کہی کہ میں ایک اور گل کرنی ہے، میں نہ حیا آ رہا ہے، میں قربان جاواں، کاش ساڈیاں بچیاں، کاش ساڈیاں گھر والیاں اے ام المومنین دی سیرت پڑھن تے اپنے بندیاں کو حیا کرن۔ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ تسی فاطمہ نو بھیجو، میں ایک گل فاطمہ نو اپنی بیٹی نو آکھنی ہے تو وہ تھوڑی گل آندی ہے۔ جس وقت فاطمہ الزہرا آپ دی چار پائی تے قریب آئیاں، آقا علیہ السلام اس حجرہ مبارک تو بیر تشریف لے گئے تے خدیجہ الکبریٰ نے جیڑی خواہش کی تھی میں قربان جاواں، آپ نے کہا بیٹی فاطمہ اپنے باپ نو کمی او چادر اچ من کفن دے وے، اس چادر اچ من لپیٹ کے قبر اچ اتارے جیڑی چادر وہی دے وقت میں آقا علیہ السلام دے جسم تے تان دی سی۔ جس وقت فاطمہ الزہرا نے بات کی تھی، آقا علیہ السلام نے اپنے تنے مبارک تو چادر اتار دی تھی کہ فاطمہ دے اپنی والدہ نو تاکہ خوش ہو جاوے۔ اب آبی وقار حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک خواہش کر کے دنیا والے نو دسیا ہے کہ دنیا والے اگر میں دنیا دسی پھر بھی میرا حوالہ محمد ہے، اگر قبر چلی گئی میرے تن تے مصطفیٰ دی چادر قبر بھی حوالہ میرا محمد دی ذات ہے۔ دنیا تے بھی حوالہ مصطفیٰ دی ذات، قبر دے اندر بھی حوالہ مصطفیٰ دی ذات۔ تو میرے بھائیو، حضرت عائشہ صدیقہ ساری کائنات دے وچوں حضرت عائشہ صدیقہ فرمائیاں نے کہ آقا علیہ السلام سب تو زیادہ محبت خدیجہ الکبریٰ نال فرمائیاں۔ 25 سال جتن تک حضرت خدیجہ الکبریٰ یاد رہیاں نے میرے آقا نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آج اگر بندہ دوسرا نکاح کرے نہ ہو اندہ اسلام میں شادیاں جائز نے، اگر بیوی نیک ہوئے تے یہ بھی آقا دی سنت ہے کہ اگر بیوی فرما بردار ہوئے، اپنے خامد دی فرما بردار ہوئے، نیک ہوئے تو اس بیوی دی محبت ہے، دوسرا نکاح نہ کرنا بھی آقا دی سنت ہے۔ تو میرے بھائیو، کریم آقا علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ فرمائندے نے کہ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کے آ رہی ہیں برتن دے اندر، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ دی اہلیہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اس نو میرا تے میرے رب دا سلام دیو۔ میرے بھائیو سمجھو شان خدیجہ الکبریٰ کہ رب جس نو سلام بھیجے، اور جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اپنی اہلیہ نو خوشخبری سنا دیو کہ آپ دی اہلیہ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دے اندر بہترین محل بنایا موتیاں نال،
بہترین محل تیار کیتا ہے. تو میرے بھائیو ایک روایت ہے ضعیف، یہ بھی روایت چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں جبریل امین جنتی کفن لے کے آئے. اگر مصطفیٰ دی چادر مل گئی وہ بھی جنتی کفن ہے، اگر اللہ جبریل دے ذریعے بھیجی وہ بھی جنتی کفن ہے. 10 رمضان مبارک نو آپ دا وصال ہویا ہے. 65 سال دی عمر رہی حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور آپ دے بطن چو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام نے 6 اولاد دیتی ہے. پہلے حضرت قاسم، پھر حضرت عبداللہ، پھر سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا. یہ آپ دے بدن مبارک چو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے اولاد عطا فرمائی ہے. تو میرے بھائیو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی شان حضرت خدیجہ الکبریٰ نو عطا فرمائی ہے نا، وہی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دی لخت جگر آپ دی بیٹی فاطمہ الزہرا نو عطا فرمائی ہے. ماں بھی شان والی تے اس شان والی ماں دی بیٹی بھی شان والی. حضرت آقا علیہ السلام نے جس طرح کہ پہلے میں کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے خدیجہ الکبریٰ دی زندگی دی اندر دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اس طرح مولا کائنات دی نکاح بی بی فاطمہ الزہرا آئیاں تے مولا کائنات نے اجازت منگی، یا رسول اللہ فلاں قبیلہ میں نے مجبور پہ کردہ ہے نکاح کر لما. آقا علیہ السلام نے منبر تے بیٹھ کے 3 مرتبہ فرمایا کہ علی میں تین اجازت نہیں دیندہ، جتن تک فاطمہ الزہرا زندہ نے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکدا. ادھے نبی دوسرا نکاح نہیں پہ کردہ، ادھے علی دوسرا نکاح نہیں پہ کردہ. ایک فضیلت جڑی ماں اور بیٹی دے درمیان اللہ نے شان دنیا تو وکھری عطا فرمائی. دوسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دی گود جتنی اولاد پلی ہے، خدیجہ الکبریٰ دی گود جتنی اولاد پلی ہے اللہ نے جنت دے سردار بنائے نے. فاطمہ الزہرا پلیاں نے اللہ نے جنت دی سرداری دے چھڑی، اور جتنی اولاد فاطمہ الزہرا دے گود وچ پلی ہے اللہ انہوں نے بھی جنت دی سرداری عطا فرمائی ہے. میرے بھائیو آقا علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. آپ دا نکاح نہ فرمائنا اس بات دی دلیل ہے کہ خدیجہ الکبریٰ دی کوئی مثل دنیا تے کوئی نہیں. آپ نے علی نو منع فرمایا کہ علی میری فاطمہ دی مثل بھی کوئی نہیں، اگر کوئی مثل ہوندی تے تین نکاح دی اجازت دیندہ. نہ خدیجہ الکبریٰ دی کوئی مثل عورت موجود ہے، نہ خدیجہ الکبریٰ دی لخت جگر فاطمہ الزہرا دی مثل دنیا تے موجود ہے. تو میرے بھائیو حضرت خدیجہ الکبریٰ دا خامد امام الانبیاء ہے. خدیجہ الکبریٰ دا خامد امام الانبیاء اور فاطمہ الزہرا دا خامد امام الاولیاء. یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح زمین تے ساریاں عورتاں نو نہیں عطا فرمائی، 2 ہی عورتاں نے، ایک خدیجہ الکبریٰ اور دوسری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. میرے بھائیو الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت میں اپنا عقیدہ بھی واضح کرنا چاہنا. اسی اپنے مطلب نال امہات المومنین نو نہیں مندے کہ انہوں مندے پہ انہوں نہیں مننا. ایسے ماں دی عزت کرنی ایسی نہیں کرنی. اللہ دے قرآن نے فیصلہ فرما دیتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ فرمائندہ ہے میرے نبی دیا بیویاں ساریاں مومنہ دیا ماما نے. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ یہ وے اسی خدیجہ الکبریٰ دو میں منن والے ہیں، حضرت سودا نے بھی منن والے ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ دے بھی ایمان رکھن والے ہیں، حضرت حفصہ نے بھی منن والے ہیں، حضرت میمونہ نے بھی منن والے ہیں، حضرت ام سلمہ دے بھی تابدار غلامہ، حضرت ریحانہ دے بھی غلامہ، حضرت جویریہ دے بھی غلامہ، اسی حضرت ماریہ دے بھی تابدار غلامہ. اسی کسے بھی اپنی ماں دے گستاخ نہیں. آقا علیہ السلام دیئے ساریاں ازواج نو اسی اپنیاں ماما تسلیم کرنے ہیں. حلالی پتر وہی ہوندہ ہے جڑا ماں دا ادب کرے، حلالی بیٹا وہی ہوندہ ہے جڑا اپنے ماں دا ادب کرے، ماں دا یا کردہ روے.
او حلالی نہیں ہو سکتا جڑا ماں دا گستاخ ہوئے۔ طریق اٹھا کے دیکھ لو جنہ نافرمانہ نے اپنی ماما دی نافرمانی کی تھی، میرے بھائیوں نہ دی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ الحمدللہ اسی جامعہ مسجد بلال وچ نماز جمعہ دی خاطر آن آ کے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اپنی عقیدے دا اقرار پہ کرنے کہ یا اللہ اسی تیری بارگاہ تیرے گھر وچ بیٹھ کے اعلان پہ کرنے ہیں باری تعالیٰ، اور ساڈے عقیدے دی مسجد دی در و دیوارہ گواہ نے اسی نبی دی ساریاں بیویاں نو اپنیاں ماما تسلیم پہ کرنے ہیں۔ حضور دی ساریاں ازواج ساڑیاں ماما نے، اسی اپنی طبیعت دے مطابق کسے ماں نو منیا تے کسے دا انکار کیتا، اسی طبیعت نو نہیں بیکھنا، اسی تاریخ نو نہیں بیکھنا، اسی اللہ دے قرآن دا حکم اپنے سامنے رکھ دے پیاں کہ رب دے قرآن نے فرمایا یہ حکم نہ سن کسے مفسر نے دیتا ہے، نہ محدث نے دیتا ہے، نہ کسے نعت خان نے دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جیڑا بھی عورت میرے نبی دے عقد جا گئی قیامت تک مسلمانہ دیا ماما نے۔ اس واسطے میرے بھائیو ماں دا گستاخ کدی جنت جا سکتا؟ کتنا بدترین ہو بچہ ہے، کتنا بدترین ہو مسلمان ہے جڑا چونکاں وچ کھلو کے آندا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ دی قبر بھی کھاؤ، جڑا چونکاں دے اندر کھلو کے آندا ہے اپنی بد زبانی دراز کردا ہے اما عائشہ صدیقہ دے خلاف۔ اسی لعنت بھیجنے ہیں ایسے علم دے، اسی لعنت بھیجنے ہیں ایسی تحقیق دے، اسی اللہ دی عزت دی قسم لعنت بھیجنے ہیں ایسے عقیدے دے۔ سادہ عقیدہ ہے وے خدیجۃ الکبریٰ تو لے کے آخری زوجہ تک اللہ دی عزت دی قسم دنیا تے بھی ساڑیاں ماما نے، قبر و حشر دے اندر بھی ساڑیاں ماما نے۔ جی میں خدیجۃ الکبریٰ دا سی یا کرنے آئے ایویں اسی اما عائشہ صدیقہ دا یا کرنے آئے، جی میں اسی حضرت عائشہ صدیقہ دا یا کرنے ہیں، اسی طرح حضرت عمر فاروق دی بیٹی لخت جگر حضرت حفصہ دا یا کرنے ہیں، جی میں خدیجۃ الکبریٰ دا یا کرنے ہیں، او میں حضرت ام حبیبہ ابو سفیان دی بیٹی دا بھی یا کرنے ہیں، وہ بھی ساڑی ماں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سن ماما دا با ادب غلام بنائے، لیکن یہ حکم اسی نہیں کہ اللہ نے ساڑیاں ماما بنائیاں نے روحانی طور، لیکن اس لحاظ نہ سی آقا علیہ السلام نو باپ نہیں کہہ سکتے۔ تو میرے بھائیو کل آپ دا وصال ہے، آپ دی بارگاہ وچ حاضری تو لگوانی ہے، تو پھر 15ویں روزے میرے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے لخت جگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت ہے۔ اگر اپنے بچیاں دی خوشی کر دے جمعرات دا دن بڑھنا، اگر اپنی اولاد دی خوشی کر دے ہو تو اگر امام حسن فاطمہ الزہرا دی اولاد دی بھی خوشی ساڑھے تے حق اور فرض بڑھتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی ولادت امام حسن خوشی کریے تے زہرا ساڑھے نہ راضی ہو جانا۔ اللہ دی عزت دی قسم اگر فاطمہ الزہرا دی رضا مل گئی تے مصطفیٰ دی رضا مل جانی ہے، مصطفیٰ دی رضا مل گئی تے خدا دی رضا۔ تو میرے بھائیو آپ دے لخت جگر آپ دے صاحبزادے حضرت امام حسن دی ولادت ہے 15ویں روزے جوش نال خوشی نال آپ دی ولادت منانی ہے، بالکل خوش ہو کے اس لحاظ نال کہ فاطمہ الزہرا ساڑھے تے راضی ہو جایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔